السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یزید کی ولی عہدی کے اوپر جو موقف تھا، جب لوگ ان سے سوالات کیا کرتے تھے یا ان کی کتاب خلافت و ملوکیت پہ اعتراض کیا کرتے تھے، تو انہوں نے یزید کی ولی عہدی کے حوالے سے بھی اپنا جواب ریکارڈ کروایا۔ وہ آج ہم یہ ہمارے ہاتھ میں رسائل و مسائل ہے اور اس کا حصہ پنجم ہے، اس سے پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے یہ وجہ بھی بیان کر دیں کہ اس کو پڑھنے کی نوبت اس لیے بھی آ رہی ہے آج کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو کہ یزید بن معاویہ کی ولی عہدی کو امت کے اوپر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا احسان قرار دیتے ہیں یا ان کو امت کا محسن قرار دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ویڈیو سیریز بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں، تو آج سوچا کہ وہ شخصیت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اپنی ویڈیوز کی ڈسکرپشن کے اندر یہ شخص یعنی جاوید احمد غامدی صاحب عرف یزیدی صاحب جو قرار دیتے ہیں کہ یہ ہمارے استاد ہیں، یعنی مولانا مودودی کو استاد قرار دیتے ہیں، تو سوچا آج بتاتے ہیں کہ آپ کے استاد صاحب کا اس بارے میں کیا موقف تھا کہ آپ یزید پرستی میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اس مسئلے کو یزید کی ولی عہدی کو امت کے اوپر احسان قرار دیتے تھے۔ تو آئیے مولانا مودودی کی رائے اس پر پڑھتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 260۔ اس میں یزید کی ولی عہدی کے اوپر آپ لکھتے ہیں، سب سے زیادہ یعنی مولانا مودودی لکھتے ہیں، سب سے زیادہ حیرت مجھے اس استدلال پر ہے جس سے یزید کی ولی عہدی کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ معترض حضرات یہ تو مانتے ہیں کہ اس کارروائی سے برے نتائج برآمد ہوئے، مگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اگر یزید کو جانشین نامزد کر کے اپنی زندگی ہی میں اس کے لیے بیعت نہ لیتے تو اس کے بعد مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی اور قیصر روم چڑھ آتا اور اسلامی ریاست کا ہی خاتمہ ہو جاتا۔ اس لیے ان بدترین نتائج کی بنسبت وہ نتائج کمتر ہی برے ہیں جو یزید کو ولی عہد بنانے سے رونما ہوئے۔ میں پوچھتا ہوں، مولانا مودودی کہتے ہیں ان سے لوگوں سے جو یہ بات کہتے ہیں کہ میں پوچھتا ہوں اگر فی الواقعہ حضرت معاویہ کا یہ خیال تھا کہ ان کے بعد کہیں جانشینی کے لیے امت میں خانہ جنگی برپا نہ ہو اور وہ اس بنا پر وہ یہ ضرورت محسوس فرماتے تھے کہ اپنی زندگی میں اس کا فیصلہ کر کے اپنے ولی عہد کے لیے بیعت لے لیں، تو کیا وہ اس نہایت مبارک خیال کو عمل میں لانے کی یہ صورت اختیار نہیں فرما سکتے تھے کہ بقایا صحابہ اور اکابر تابعین کو جمع فرماتے اور ان سے کہتے کہ میری جان نشینی کے لیے ایک موضوع آدمی کو میری زندگی میں ہی منتخب کر لو، جس کو وہ لوگ منتخب کرتے اس کے حق میں سب سے بیعت لے لیتے؟ کوشچن مارک۔ اس طریقے کار میں آخر کیا امر مانے تھا؟ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ راہ اختیار کرتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خانہ جنگی پھر بھی برپا ہوتی اور قیصر روم پھر بھی چڑھ آتا اور اسلامی ریاست کا خاتمہ کر ڈالتا؟ تو یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا ان معترضین کے اوپر، اور غامدی صاحب جیسے لوگوں کے اوپر ان کو یہ جواب تھا مولانا مودودی کا کہ کس طریقے سے اگر آپ یزید کی ولی عہدی کو یا اس کی بیعت لینے کو آپ امت کے اوپر احسان قرار دیتے ہیں یا خانہ جنگی سے بچنے کا واحد حل قرار دیتے ہیں، تو بھائی اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اور اگر یہ کام کرنا ہی تھا تو مولانا مودودی کے مطابق اس مسئلے کے اندر صحابہ اور تابعین اور ان نیک لوگوں سے رجوع کرنے کی ضرورت تھی جو کہ امت کے اندر اس وقت فضیلت کے حامل تھے، نہ کہ ان کا اپنا بچہ۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ نے جو ہمیں یہ آج دکھایا یزید کی ولی عہدی کے حوالے سے مولانا مودودی کا موقف، اللہ سے دعا ہے کہ غامدی صاحب اس موقف کو پڑھیں اور اس سے کچھ سمجھنے سیکھنے کی کوشش کریں اور یزیدیت میں اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ یزیدی لوگ بھی دنگ رہ جائیں کہ بھائی غامدی جیسا بندہ جو قرآن و حدیث کا خود کو دائی کہتا تھا یا خالی قرآن کی دعوت کو لے کے چلتا تھا، تو غامدی صاحب قرآن میں یزید کی بیعت کے حوالے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ احتیاط کیجئے
ورنہ یزیدیت کا ٹائٹل آپ کے نام کے ساتھ جیسے غامدی کا لفظ لگا ہے، یزیدی کا بھی کل کو لگ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔